آج شب معراج اور جمعہ مبارک ایک ساتھ ہے، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج کی رات اور آج کا دن کوئی عام لمحہ نہیں، یہ وہ گھڑی ہے جب زمین پر بسنے والے بندوں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج وہ مبارک رات ہے جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین سے اٹھا کر عرش الہی تک بلایا گیا، اور آج وہ عظیم دن ہے جس میں ٹوٹے ہوئے دل کی آہ بھی رد نہیں کی جاتی۔ آج سجدوں میں گرنے کا دن ہے، آنکھوں کو بہانے کا دن ہے۔ آج اپنے گناہوں کا بوجھ آنسو میں ڈبو کر رب کے حضور رکھ دینے کا وقت ہے۔ اگر آج بھی دل نہ کانپا، روح نہ جاگی اور آنکھ نہ روئی تو پھر انسان ہونے کا حق ہم کب ادا کریں گے؟ آج مانگنے سے پہلے خود کو مٹا دینے کا دن ہے، کیونکہ آج اللہ خالی ہاتھ نہیں بلکہ خالی دل والوں کو نوازتا ہے۔ ماہ رجب کی یہ وہ رات ہے جب رحمتیں آسمان سے زمین پر اترتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی سیر پر گئے اور اللہ نے اپنے بندوں پر خاص کرم فرمایا۔ آج کی اس نورانی دن اور مقدس رات میں بس کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، اللہ کے حکم سے دولت کے دروازے کھل جائیں گے، حاجتیں پوری ہوں گی، ناکامی کامیابی میں بدل جائے گی، اور وہ دعائیں بھی قبول ہوں گی جو برسوں سے آنکھوں میں آنسو بن کر ٹھہری ہوئی ہیں۔ ہر کوئی یہ عمل نہیں کرتا، آج صرف خوش نصیب لوگ ہی اس نعمت کو پا لیتے ہیں۔ یہ موقع پھر سال بعد ملنا ہے۔ اگر دل میں کوئی درد ہے، اگر زندگی نے بہت رلایا ہے، تو اس دن کو، اس رات کو ضائع مت کرنا۔ جلدی کر لو، رب تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شب معراج اور جمعہ کا ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ دن اور یہ رات کوئی عام لمحہ نہیں بلکہ ماہ رجب، شب معراج اور جمعہ، تین عظیم برکتوں کا ایک ساتھ جمع ہونا ہے، اور ایسا نور سے بھرا، رحمتوں سے لبریز وقت صدیوں میں کبھی کبھی ہی نصیب ہوتا ہے۔ رجب وہ مقدس مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنے مہینوں میں خاص مقام عطا فرمایا۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہوں سے رک جانا بھی عبادت بن جاتا ہے، اور ایک نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ رجب وہ مہینہ ہے جو ہمیں معراج کا پتہ بتاتا ہے۔ یہی رجب دلوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ اے غافل بندے، اب تو پلٹ آ، کیونکہ رمضان کی تیاری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور اسی رجب کی ایک عظیم رات شب معراج ہے، وہ رات جس میں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے زمین سے آسمانوں تک بلایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، اور وہ مقام جہاں عقل رک جاتی ہے اور الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے بلا واسطہ ملاقات کی۔ یہ وہ رات ہے جس میں امت محمدیہ کو نماز جیسا عظیم تحفہ عطا ہوا۔ یہ وہ رات ہے جس نے ہمیں سکھایا کہ زمین پر جھکنے والا بندہ آسمانوں میں بلند کر دیا جاتا ہے، اور پھر جب اسی شب معراج کے ساتھ جمعہ آ جائے تو سمجھ لو رحمت کا سمندر موجیں مار رہا ہے، کیونکہ جمعہ وہ دن ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار فرمایا۔ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن زمین پر بھیجا گیا، اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ جمعہ وہ دن ہے جس میں ایک ایسی گھڑی بھی ہے کہ اگر بندہ اس لمحے میں سچے دل سے دعا مانگ لے تو اللہ رد نہیں کرتا۔ جمعہ وہ دن ہے جس میں فرشتے دروازوں پر کھڑے ہو کر آنے والے کے نام لکھتے ہیں۔ جمعہ وہ دن ہے جس میں درود پڑھنے والوں کے درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خاص طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اب ذرا تصور کرو، جب رجب کی پاکیزگی، شب معراج کی بلندی اور جمعہ کی قبولیت ایک ہی وقت میں جمع ہو جائے تو اللہ کے دربار میں کیسا اعلان ہوتا ہوگا۔ آج رب اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ مانگو، آج میں عطا کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو روئے گا وہ ہنسے گا، آج جو ٹوٹا ہوا ہے وہ جڑ جائے گا، آج جو مایوس ہے وہ امید پالے گا، آج جو قرض میں ڈوبا ہے اس کے لیے نجات کے راستے کھلیں گے، آج جو بے اولاد ہے اس کی آہ آسمانوں کو چیر دے گی، آج جو بیٹی رشتوں کی بندش میں ہے اس کی گرہیں کھول دی جائیں گی،
آج جو بے سکون ہے اسے سکون نصیب ہوگا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب زمین والوں کی دعائیں آسمانوں پر جا کر قبولیت کا لباس پہن لیتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، موبائل میں، باتوں میں، دنیا کی فکر میں، حالانکہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، قسمت کے بند دروازے کھولے جاتے ہیں اور آنے والے سال کے فیصلے اترتے ہیں۔ آج رب یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کتنا گنہگار ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا نادم ہے، کتنی عاجزی سے جھکا ہے، کتنی سچائی سے مانگ رہا ہے۔ اس لیے آج دل کے سارے دکھ، ساری حسرتیں، ساری خواہشیں، ساری حاجتیں رب کے سامنے رکھ دو۔ کسی بندے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، آج صرف رب کے در پر جھک جاؤ، کیونکہ آج کا دن، آج کی رات، آج کا لمحہ گواہ ہے کہ جو مانگے گا وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ یہ موقع پھر سال بعد ملے گا، اور جو آج غفلت کرے گا وہ کل پچھتائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آج رو لو، آج مانگ لو، آج رب کو منا لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اب آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دل سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے روح کو جھنجھوڑ دینے والے وظائف، ایسے مجرب اعمال میں آپ کے ساتھ روزانہ شیئر کرتا رہوں گا، اور ممکن ہے یہی ایک عمل، یہی ایک لمحہ آپ کی زندگی بدل دے۔ آج شب معراج اور جمعہ کا دن ہے۔ آپ دکان پر ہوں، دفتر میں ہوں، سفر میں ہوں، کاروبار میں مصروف ہوں یا کہیں بھی ہوں، جب جہاں جیسے وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی صورت اس وظیفے کو مت چھوڑنا۔ اب عمل یہ ہے کہ آج کے دن جب بھی موقع ملے سب سے پہلے بہتر یہی ہے کہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر دل چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں جو سب سے افضل درود ہے۔ بس درود پاک دل سے، ادب سے، محبت سے پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، درود شریف کی کثرت پریشانیوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے اندھیرے میں چراغ جل جائے۔ اس لیے آپ یہ 1 مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ دل کو حاضر رکھیے، آنکھوں میں نمی ہو تو ہونے دیجیے، کیونکہ یہی کیفیت قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً آپ اپنے دل میں اپنی خاص حاجت یا مقصد کی نیت کر لیں، چاہے وہ رزق ہو، دولت ہو، اولاد ہو، قرض کی نجات ہو یا اور کسی معاملے میں آسانی۔ آج جو بھی مانگنا ہے آج ہی مانگیں، کیونکہ آج شب معراج اور جمعہ کا وہ بابرکت دن ہے جس میں اللہ کی رحمتیں زمین پر برستی ہیں، اور جس مقصد کے لیے آج آپ نیت کریں گے 100% گارنٹی کے ساتھ وہ پوری ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے فوراً بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے کی جاتی ہے اللہ کی برکت اور سلامتی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ نیت کرنے اور تعوذ پڑھنے کی بعد اب یوں تصور کریں کہ دنیا کی ہر فکر، ہر تعلق ختم ہو گیا ہے۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ یہ دونوں ہستیاں ہماری زندگی کا مقصد ہیں، ان دونوں کو راضی کرنا ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ آج جب آپ یا اللہ یا محمد پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے
اور اللہ کے رسول کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ یہ وظیفہ آپ کی بند قسمت کے تالے کھول دے گا، زندگی میں خوشیاں لے آئے گا، تنگ دستی ختم کرے گا اور ہر پریشانی کے راستے آسان کر دے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلدی ختم کر لیں، بلکہ توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ دھیان، خلوص اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آپ کی نیت جتنی صاف ہو اور خالص ہوگی، اللہ کا اجر بھی اسی حساب سے عظیم اور آپ کی نیت کے مطابق ہوگا۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو 41 بار توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھ لیں، تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ آج کے دن کا خاص الخاص عمل ہے، کیونکہ آج شب معراج اور جمعہ کا دن ہے، اور یہ کوئی عام جمعہ نہیں بلکہ قبولیت والا جمعہ ہے، عظمتوں اور برکتوں والا جمعہ ہے، مانگنے اور عطا ہونے والا جمعہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے لوگ ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اعمال میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو چند لمحوں میں وہ اجر دلا دے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں کہ جسے صرف 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جائے؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل خوشی سے بھر گئے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے نام اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ اس لیے اب آپ نے بڑے ادب، بڑے پیار، بڑے سکون اور مکمل توجہ کے ساتھ دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب یاد رکھیں، جب آپ سورۃ اخلاص 3 بار پڑھیں گے تو اسے جلدی نہیں پڑھنا، بلکہ ٹھہر کر دل سے محبت سے پڑھنا ہے۔ اور اگر اس دوران آپ کے دل میں کوئی ایسی حاجت ہے جسے آپ خود بھی ناممکن سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ تو بس ایک خواب ہے، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ سورۃ اخلاص کی یہ 3 تلاوتیں اس ناممکن کو ممکن بنا دیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج شب معراج اور جمعہ کے دن صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ آج آپ کی کامیابی صرف 1 منٹ کی دوری پر ہے، اور جو بندہ آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں یہ چھوٹا سا وظیفہ نہیں پڑھتا، وہ دراصل خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے، کیونکہ آج رب کریم خود صدا لگا رہا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو ایسے دن کو بھی لاپرواہی میں گزار دے۔ سورۃ اخلاص 3 بار پڑھتے وقت بس ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، نہ آپ کسی سے بات کریں، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دل اور زبان دونوں ایک ہی سمت میں ہوں۔ جتنا زیادہ ہو سکے مانگتے جائیں، دل کھول کر مانگتے جائیں، کیونکہ آج سورۃ اخلاص کی ان 3 تلاوتوں کے دوران جو کچھ آپ کے دل میں آئے گا، جو نیت، جو خواہش، جو حاجت آپ مانگیں گے، وہ سب آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ واقعی بہت خاص ہے، ایک ایسا کہ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا وہ اللہ کا لاڈلا بن گیا۔ آپ نے آج بہت سارے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن یہ تیسرا وظیفہ آپ کی بند قسمت کے تالے کھولنے والا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے پڑھنے سے رب کی خصوصی توجہ اور رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے۔ آج آپ نے تیسرا وظیفہ اللہ الصمد کا پڑھنا ہے۔ یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ اللہ کی صفت بھی ہے،
اور سورت اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز میں مکمل خود کفیل ہے، اور اس کی بے نیازی ایسی ہے کہ جب عطا فرماتا ہے تو نہ کسی کی شکل دیکھتا ہے، نہ کسی کے اعمال کا انتظار کرتا ہے، بلکہ چھپر پھاڑ کر بغیر کسی رکاوٹ کے دینے والا ہے۔ یہی بے نیازی بے روزگار کو روزگار عطا کرتی ہے، بے اولاد کو اولاد دیتی ہے، ہماری ضروریات اور اخراجات پورا کرتی ہے، اور مانگنے والوں کو رزق، دولت اور برکتوں سے مالا مال کر دیتی ہے۔ ترتیب کچھ یوں ہے: اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی عمل یا وظیفہ پڑھتے ہیں، پہلے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجت مانگتے ہیں، تب اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو تو چاہے آپ ہزاروں وظائف پڑھ لیں، تسبیحات کریں، کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا۔ لہٰذا آج اس عمل میں پہلے اللہ کو راضی کریں، اس کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، کیونکہ اگر اللہ کی توجہ تھوڑی سی بھی مل جائے تو یہ صرف آپ کی زندگی کے لیے نہیں بلکہ آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جس کی برکت سے آج کے دن اور رات میں آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور آپ کے رزق، کامیابی اور برکتیں مسلسل جاری رہ سکتی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد کو 41 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورت اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں 3 بار درود پاک لازمی پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اسی کے ساتھ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ شب معراج اور جمعہ کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں، اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے پڑھا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اپنی منمانی نہ کریں۔ بہت سی بہنیں اور بھائی اسی وظیفے کو پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں جانتے، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن آج میں نے آپ کو اتنا طاقتور وظیفہ بتایا ہے کہ اگر آپ چھوٹی سی لاپرواہی بھی کریں تو یہ موقع ضائع ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ قبولیت کے دن اور راتیں ہیں۔ ان لمحوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو رب کریم عطا فرماتا ہے اور نواز دیتا ہے۔ اس لیے پورے خلوص اور یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں، کیونکہ جو بندہ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا بلکہ اسے نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر چلتا ہوا فقیر بھی یہ عمل پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر ہو جائے گا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، 4 یاروں کے صدقے سے رب کریم عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔